جو رو پڑے گا اسے جہاں میں علی کی بیٹی دعا کرے گی۔ مخدومہ کائنات آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ یہ حسین وہ موج میں ہے جس کو ملا ہے غم حسین، وہ موج میں ہے جس کو ملا ہے غم حسین، کسر ارم تو اس کے لیے سنگ و خشت ہے، جس سلطنت پہ راج ہے میرے حسین کا اس سلطنت کا ایک جزیرہ بہشت ہے۔ اب آپ کے سامنے ذاکر اہل بیت جناب ثاقب عمران صاحب، اور گزارش یہی ہے کہ ٹائم کا جو جتنا کہا ہے نا وہ کہنا نہ پڑے۔ اس کے بعد ہمارے ملک کی بہت ہی بزرگ ہستی جناب حافظ تصدق صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، ان کے بعد سید اقبال شاہ صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ تھوڑا جا اس طرح ہو جاؤ زیادہ بھی آگے آتے بزرگ آگے آتے، پھر بھی ایک مرتبہ صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، پھر بھی ایک مرتبہ صلوات آگے آ جانا یار کیا، پھر بھی ایک مرتبہ صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، پانچویں مرتبہ بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ صلی علی محمد و آل محمد، پھر بھی ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیتا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں نے آپ کے سامنے چوتھا پارہ سورہ آل عمران کی 164 نمبر آیت تلاوت کی۔ اس سورت کا نام اللہ نے میرے بھائیوں آل عمران رکھا۔ اللہ جس کا خود نام رکھنے والا ہو پھر وہ نام والا کیسا ہوگا۔ اللہ نے اس سورت کا نام آل عمران رکھا۔ صاحبان علم و بصیرت تشریف رکھتے ہیں۔ اچھا شکریہ، چلو کچھ ہو گیا، کم ہو گیا۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ نے اس سورت کا نام سورہ آل عمران رکھا۔ اللہ نے خود اللہ ہو کے رکھا۔ غور نہیں فرما، اللہ ہو کے نام رکھا۔ نام اللہ ہو کے جب رکھا ہے، اے اللہ تو عادل بھی ہے حکیم بھی ہے۔ نام کسی کا تب رکھا جاتا ہے جب نام والا پہلے موجود ہو۔ خوش نہیں ہوئے میرا خیال؟ معلوم ہوا جب قرآن بن رہا تھا عمران موجود تھا۔ ٹھیک ہو گیا میرا باپ؟ اکیلا عمران نہیں، اس کی آل بھی تھی۔ ان گل میں کرنے لگا، اگر آپ میرے ساتھ ہیں ذرا سمجھ لیں، سمجھ کے اس کا نتیجہ سمجھ لیں۔ یہ اللہ نہیں ہیں،
یہ آل عمران ہیں، اللہ نہیں ہے۔ قرآن نے ان کا نام آل عمران رکھا۔ صحیح میں جملہ کہنے لگا ہوں، آل عمران اللہ نے نام رکھا، اللہ نے آل عمران نام رکھا، رسول نے آل اللہ نام رکھا۔ اللہ جانے یہ اللہ کی آل کیسے ہیں، آل عمران تو ہے نا۔ اب ان کی حقیقتوں کو کون سمجھے؟ ان کا نام آل عمران رکھ کر بے خبروں کو اللہ نے یہ بتایا ہے، بے خبروں نام میں نے اس لیے رکھا ہے جب تک قرآن رہے گا آل عمران کا نام رہے گا۔ اسی وجہ سے آل عمران کی آج آخری فرد، آخری امام اللہ نے اپنے غائب ہونے کی دلیل بنا کر ہم لوگوں میں اسے غائب کر دیا۔ آج حجت خدا موجود ہے یا نہیں؟ ہے صحیح، مگر آنکھوں سے غائب ہے۔ اس کا غائب ہونا اس کے غائب ہونے کی دلیل۔ کیوں دلیل کیوں بنایا؟ ہم سیانے ہو، دلیل کیوں بنایا؟ جو اس غیب کو نہیں مانتا وہ میرا غیب ہونا نہ مانے۔ غور نہیں فرما رہے، اپنے غیب ہونے کی دلیل بنا۔ دیکھیں میرا امام اس وقت موجود، دین نبی کا ہوتا ہے، سمجھنا آپ نے، سیانے بڑھیا کرو سیانے، نبی امام، دین امام کا ہوتا ہے، مذہب امام کا ہوتا ہے۔ ہاں، دین نبی کا ہوتا ہے، مذہب امام کا ہوتا ہے۔ اچھا آپ پریشان ہو گئے؟ ٹھیک ہے، ہمارا چھٹا امام امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے بھائیو، ہمارا چھٹا امام تشریف رکھتے ہیں۔ آپ کے ساتھ آپ کا ایک صحابی ہے جس کا نام ہے سرکار، صحابی ساتھ بیٹھے ہوئے، جو ہی بیٹھے ہیں امام نے اس کے دل میں القاء کیا، ڈالا، اس کے دل میں ڈالا کہ یہ مجھ سے سوال کرے۔ جو ہی ڈالا وہ کہنے لگا مولا ابھی میرے دل میں سوال آیا ہے۔ ہائے ہائے، فرمایا پوچھو نا۔ کہتا مولا بس سوال یہ ہے، میرے آنے پاس لکھا ہے سی، سوال یہ ہے مولا آپ کا علم کتنا ہے؟ جب کہا نا علم کتنا ہے، میرے امام نے فرمایا پہلے اپنا سوال بڑھا تاکہ پتہ چلے امام کا علم کتنا ہوتا۔ خوش ہو رہا ہے؟ بس یہ کہتا ہے میں نے سوال بڑھا دیا۔ توجہ فرمائے، جب سوال بڑھایا کہتا مولا میں نے بڑھا دیا۔ میرے امام نے فرمایا سوال کرو۔ کہتا مولا سوال یہ ہے، توجہ فرمائے میرے بھائی، سوال یہ ہے سمندروں کے نیچے کیا ہے؟ جہاں جزیرہ برمودا ہے، اگر آپ گئے ہیں، میں گیا ہوں جزیرہ برمودا میں، سمندر کی گہرائی 35,400 فٹ ہے۔ 35,400 فٹ وہاں سمندر کی گہرائی ہے۔ جب گہرائی ہے اس نے سوال کیا مولا سمندر کے نیچے کیا ہے؟ میرے امام نے فرمایا داؤد ان کے نام سننا چاہتا ہے یا دیکھنا بھی چاہتا؟ غور نہیں فرما رہا ہے، یہ امام ہوتا حیدری۔ خوش ہوا نا میرا بابا؟ ان کے نام سننا چاہتا ہے یا دیکھنا چاہتا ہے؟ داؤد ابن کثیر اس کا نام ہے۔ داؤد ابن کثیر کہتا ہے مولا کان سنتے ہیں تو بھول جاتے ہیں، آنکھ دیکھتی ہے تو یاد رہتا ہے۔ میرے امام نے فرمایا یہ میرے علم کی پھوار جو تیرے اوپر پڑتی ہے یہ انہی کا نتیجہ ہے جو تو کہہ رہا۔ میرے امام نے فرمایا داؤد آنکھیں بند کرو۔ آنکھیں بند کی، فرمایا کھولو۔ اب جو کھولا سمندر کے کنارے پر امام کے ساتھ داؤد کھڑا ہے۔ داؤد کہتا ہے جو ہی نظر میری امام کی پڑی نا سمندر پر، یہ جو آپ نے کبھی راوی نہیں، سمندر ایک کبھی پانی اوپر جاتا ہے پھر نیچے آتا ہے، اوپر جاتا ہے پھر نیچے آتا ہے۔
اوپر آتا ہے؟ میرا خیال نہیں دیکھا، ایک دفعہ دیکھ لو یا اے کراچی جا کے بابا دیکھ لو، اے دور نہ جاؤ۔ کبھی اوپر جب جاتا ہے تو اس کو مد کہتے ہیں، نیچے اترتا ہے اسے جزر کہتے ہیں، مد و جزر۔ جو ہی امام کی نظر پڑی نا، مد و جزر میں اضطراب پیدا ہو گیا۔ تعجب سے داؤد نے کہا مولا آپ نے دیکھا ہے؟ یہ اضطراب پیدا ہو گیا۔ میرے امام نے فرمایا داؤد اس مد و جزر میں اللہ کی 10 حکمتیں ہیں۔ خوش ہو جاؤ میرا پتر، 10 حکمتیں ہیں اس مد و جزر میں۔ یہ کہہ کے میرے امام نے فرمایا ایک حکمت میں بتاتا ہوں۔ امام نے فرمایا داؤد، میرے پاس نکائے سی، داؤد جب سمندر کا پانی مد میں اوپر چڑھتا ہے، ہم اول محمد پہ درود بھیجتا ہے۔ میرے خالے خوش ہو میرا پتر، کیسی بات؟ صلی علی محمد و آل محمد، ہم آل محمد پہ درود بھیجتا ہے۔ معلوم ہو گیا بلندی ملتی ہی درود سے ہے۔ جب مد کا پانی اوپر چڑھتا ہے، ہم آل محمد پہ بہ جا پتر، بہ جا، تو جگہ نہیں لبدی بھئی، ایسے ہی بہ جا، آگے آ جا، ہم آل محمد پہ درود بھیجتا ہے۔ ہن ذرا میں پشتو گل کر دیں جناب، کیا کرے ایسی بات ہے پشتو میں سنیں یا سمجھ آ جائے گی۔ اب میرے امام نے فرمایا داؤد جب یہ پانی نیچے اتر کر جزر میں آتا ہے نا، جزر میں ہمارے دشمنوں پہ بر بر کرتا ہے۔ ہن سمجھ آ گیا میرا، ہائے ہائے۔ یہ کہا تو میرے امام نے فرمایا داؤد سمندر سے، سمندر تجھ پر میری اطاعت واجب ہے، جو کچھ چھپایا ہوا ہے ظاہر کر دے۔ داؤد کہتا ہے میرے آگے سے سمندر پھٹ گیا، میں گیا ہوں جناب، سمندر پھٹ گیا، ایک سفید پانی نکلا جو دودھ سے بھی زیادہ سفید۔ صاحبان علم بیٹھا، میں جملہ کہنے لگا، جب دودھ کو دیکھا، پانی کو دیکھا، دودھ سے بھی زیادہ سفید، داؤد فوراً سوال کر دیتا ہے مولا یہ پانی دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے، دودھ سفید کب ہوا؟ مولا دودھ سفید کب ہوا؟ فرمایا جب ہماری ولایت کا اقرار کیا۔ دودھ کو خالص بیچا کرو، پاؤڈر نہ ملایا کرو۔ اللہ حیدری۔ داؤد کہتا ہے جب امام نے حکم دیا کہ ظاہر ہو جاؤ، ایک سفید پانی نے نکلنا شروع کیا جو دودھ سے زیادہ سفید، مشک سے زیادہ خوشبودار۔ آپ کی بات ہو رہی ہے، آپ کی، آپ اپنی بات قرآن میں نہیں سننا چاہتے؟ دودھ سے زیادہ سفید، مشک سے زیادہ خوشبودار، شہد سے زیادہ شیرین، زنجبیلہ ذائقہ ہے قرآن میں، زنجبیلہ سے زیادہ ذائقے دار ایک پانی نے نکلنا شروع کیا۔ اب داؤد نے امام سے تعجب سے پوچھا مولا یہ اللہ نے پانی کن کے لیے چھپایا ہوا ہے؟ خوش ہو میرا پتر، خوش ہو۔ مولا یہ پانی اللہ نے نیچے کن کے لیے چھپایا ہوا ہے؟ میرے امام نے فرمایا 12ویں کے لیے۔ اور نہ ماننے والوں مان لو۔ اللہم صلی علی محمد وآل۔ 12ویں کے لیے، جب کہا نا 12ویں کے لیے، خدا گواہ ہے دمت ثاقب، اگر آپ کے پاس کتاب ہے ٹھیک ہے، پہلی جلد میں دیکھ لیں، ہے اسے دیکھ لیں، وہاں لکھا ہوا۔ یہ کہہ کے میرے یعنی داؤد وہ پانی نکل، میرے امام نے فرمایا داؤد جب میرا 12واں آ جائے گا، میری جہاں تک آواز آ رہی ہے، دنیا کا باقی کل پانی ختم ہو جائے گا، صرف یہی پانی رہے گا۔ ہائے 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 ہائے،
صرف یہی پانی رہے گا. توجہ فرمائے میرا بھائی, یہ پانی رہے گا, سارا پانی ختم ہو جائے گا, صرف یہی پانی رہے گا. سن لیں. فرمایا اس پانی کو وہی پی سکے گا جس نے اس دنیا میں پڑھی ہے 164 نمبر آیت, اس میں خلاق دو عالم ارشاد فرما رہا ہے. میری طرف دیکھیں میرے بھائی, تفسیر قرآن شروع. اللہ فرما رہا ہے, ہاں سی کیا گل ہے, چل پائے میرا لقد من اللہ علی المومنین. ترجمہ ہے کہ یقیناً اللہ نے کچھ مومنین پر احسان کیا. وہی دیکھیں, عربی کا قاعدہ میں شروع کرنے لگا ہوں میرا بھائی, ذرا مشکل ہے لیکن نتیجہ بالکل اچھا ہوگا آپ تمام کے لیے, کوئی حرج نہیں. صحیح ہے, گرمی ہے, اللہ کرے یہ آ جائے. لقد لام میرا خیال میں آسان کر دوں, لمبا نہ کروں چونکہ آپ یہ پریشان ہو رہے ہیں اسی وجہ سے. لقد کے معنی یقیناً, لام کے اوپر زبر بھی یقین کے لیے آتی ہے. یقین کے بعد پھر اللہ نے قد اور بھی یقین کا لگا دیا. اے اللہ, دو یقین تو اللہ ہو کے کیوں لگا رہا ہے؟ یقین وہ دلائے جس کے کلام میں شک ہو. تیرا کلام تو قرآن ہے, شک کی گنجائش نہیں. یہ اتنے یقین کیوں لگا رہا ہے؟ جواب آتا ہے اس لیے لگائے ہیں, ایک زمانہ آئے گا بے یقین زیادہ ہوں گے. ہائے ہائے ہائے, تاکہ کوئی بے یقین ہے, بے یقین زیادہ ہوں گے, اس لیے یقین لگایا. فرمایا یقیناً. دیکھیں اس قد میں ایک ذرا چاشنی لغت کی بھی لے لیں. آپ گرمی سے گھبرا رہے ہیں تو میں بالکل جلدی میں آگے نکل جاؤں. میں کیا, شکر ہے. حیدری, ہم بوڑھے آدمی ہیں, ہمیں تو آپ کو دیکھ کے گرمی لگ رہی ہے. ہاں. اب جناب اس قد میں, ایک قد کے 5 معنی ہیں. ایک معنی یقین کا, دوسرا معنی توقع کا. توقع, قد کے معنی توقع کے بھی ہے. اتنا بڑا مجمع ہے,
इतना गला छोड़ जो मेरा पुत्र, गला छोड़ जो, गला छोड़ जो मेरा इच्छा, तुसी इच्छा आओ जो मेरे नाल, गला छोड़ दे मेरा पुत्र, सारे दे दे पुत्र, ना ना मेरा पुत्र सारे तुहानू दे दे, मेरे सारे दी नज़र तुहाडे ना, किवें ना करो। गल मेरी गल बिल्कुल नहीं सुनी जाएगी अगर थोड़ा इधर उधर इधर आपके आगे गर्मी है, दिल कर दे इधर देखो ही ना मौलवी को, और गर्मी आती है ठीक है। लक़द कद, मैं आपसे जनाब मैं पूछना चाहता हूँ, ये कद की लफ्ज़ पूरी इबादत में कहाँ लगी है? ये इतना बड़ा मजमा मौजूद है, ये देखे सारे मेरे मोहतरम मौजूद है। कद की लफ्ज़ लगी है नमाज से पहले इकामत में। आप कहते हैं कद कामत सलाह, हाय हाय हाय, देखिए बात समझ आ गई। कद कामत सलात के माने ये है, तवक्को है कि 2 मिनट की नमाज मुकम्मल हो जाए, तवक्को है, कद तवक्को के लिए आया, तवक्को है कि 2 मिनट की नमाज मुकम्मल हो जाए। तवक्को यकीन के मुकाबले में होता है, तवक्को यकीन के मुकाबले में। वो यकीन क्या है? तवक्को है कि 2 मिनट की नमाज मुकम्मल हो जाए, मगर यकीन है कहीं 2 मिनट से पहले मौत ना आ जाए मौत को यकीन कहते हैं, ठीक है। अच्छा चलो ठीक हो गया जी। अब मौत यकीन के माने, बिस्मिल्लाह से शादी आज पुत्र, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये मेरे बच्चे भी हैं, भाई भी हैं, हमारे कई कई रिश्ते हैं, बच्चे हैं हमारे। उनसे थोड़ा सा मैंने आपके लिए टाइम ले लिया है कि मेरी तो सूखी लफ्ज़ें हैं, सूखी खुश्क सूखी तर तर वही सुना देंगे। लक़द, बस सुन लो मेरा पुत्र, शाजी तवज्जो फरमाए। लक़द मन अल्लाहु अलल मोमिनीन, तर्जुमा है यकीनन अल्लाह ने कुछ मोमिनीन पे एहसान किया। कब एहसान किया? इस बासफ़ीहिम रसूलम मिन अनफुसिहिम, जब उन्हीं मोमिनीन में एक ख़ातमुल मुरसलीन रसूल भेजा, उन्हीं जानों में से एक जान बनाकर। जो ठीक हो गया, उन्हीं क्या बनाया? एक रसूल, उन्हीं जानों में से एक जान बनाकर रसूल बनाकर भेजा। अल्लाह ने मोमिनीन पे एहसान किया। साहिबान इल्म बैठे हैं, मैं अल्लाह से हाथ बांध के जुमला कहता हूँ, आए अल्लाह तूने एहसान किया रसूल भेजकर मोमिनीन पर। तूने कुरान में खुद कहा एहसान का बदला एहसान है। गौर नहीं फरमाया, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान है। तू तो अल्लाह हो के एहसान कर रहा है। बदला ये है कि तेरे एहसान के बदले ये मोमिनीन तुझ पे इतना एहसान करें कि उस बदले के बराबर हो जाए। तब एहसान है। अब जुमला में कहूँ, अल्लाह आदिल है, जिस आदिल ने एहसान कैले किया उसे खबर भी है कि बदले में एहसान बराबर का हो सकता है। हाय हाय हाय। इन मोमिनीन में से जिसने बदले में अल्लाह पे एहसान किया उसे अबू तालिब कहते। हाय 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 हाय, समझ आई बाबा जी? हैदरी, वो जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम है। अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने एहसान किया। लंबी बहस है, मैं लंबी सारी बहस है। एहसान किया। एहसान क्या किया? अल्लाह ने कहा मेरा हबीब तेरी उम्र हो गई है 25 साल, तूने ऐलान नबूवत करना है 40 साल में। मालूम होता है अल्लाह नबी के दिन भी गिन रहा है।
25 سال میں تو نے نکاح کرنا ہے، شادی کرنی ہے، شادی اللہ کہہ رہا ہے نکاح ابو طالب پڑھے گا۔ بہت بڑی بات، نکاح کون پڑھے گا؟ ابو طالب۔ میری طرف خیال کرا اسے۔ حالانکہ مالک دین رسول خود موجود، مالک شریعت رسول خود موجود، ان کے ہوتے ہوئے بھی نکاح ابو طالب نے پڑھنا ہے، اور ابو طالب نے بھی نکاح ایسا پڑھا، خطبہ پڑھا، الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم ومن نسل اسماعیل۔ حمد ہے اس اللہ کی، ابھی حمد اترا نہیں، اور نہیں فرما ابھی الحمد اترا نہیں۔ جناب ابو طالب حمد پڑھ رہے، اترا نہیں، تو پھر کیا نتیجہ ہوا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، رسول مالک شریعت رسول، مالک دین رسول، اے اللہ رسول سے خطبہ پڑھوانا، اپنا نکاح خود پڑھوا، ابو طالب سے کیوں پڑھوایا؟ لمبا بحث، لمبی ساری بحث ہے، ان سے کیوں پڑھوایا؟ مولا جب خطبہ نکاح ابو طالب کا ہے تو پھر خطبہ نکاح سنت رسول نہیں، سنت ابو طالب۔ ہائے ہائے پھر سنت حیدری۔ اسی ڈر ڈر کے تواڈے کولوں وچلیاں گلاں نہیں کردے، نہیں کردے۔ اے اللہ تو نماز ابو طالب سے نہیں پڑھواتا، نکاح پڑھوا رہا ہے۔ فرمایا نکاح دین میں آتا ہے، نماز شریعت میں آتی ہے۔ دیکھیں نکاح کس میں آتا ہے؟ دین میں۔ پھر نکاح کس نے پڑھا؟ جناب ابو طالب نے۔ تو پھر مان لو جب سے دین چلا ہے اسی دین پر رسول آ رہا ہے۔ جب ابو طالب نے نکاح پڑھا یہ بھی دین رسول پہ تھا۔ کبھی تو جناب ابو طالب نے نکاح پڑھا، جب نکاح پڑھ لیا، نکاح کے نتیجے میں جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ لیکن ایک جملہ ضرور کہوں، علی المومنین، اللہ نے احسان کیا مومنین پر۔ ایک شخص جناب علی کے سامنے آیا، کہتا مولا مومن کسے کہتے ہیں؟ پریشان ہو گیا، ذرا گرمی زیادہ ہونے لگی ہے، شاہ جی گرمی زیادہ، جواب آ گیا تھوڑی جی پڑھنی ہے۔ جب اس نے کہا مولا مومن کسے کہتے ہیں؟ میرے امام نے فرمایا شخص مومن وہ ہوتا ہے اگر اس دیوار سے کہے سونے کی ہو جا وہ ہو جائے۔ وہ شخص کہتا ہے جب امام سے میں نے سوال کیا مولا اسے اذن فہوا کہتے ہیں، اذن فہوا سے یہ گل سمجھ لیا، بڑی ساری گل۔ وہ کہتا ہے جب میں نے پوچھا مولا مومن کسے کہتے ہیں؟ امام نے فرمایا مومن وہ ہوتا ہے اگر اس دیوار سے کہے سونے کی ہو جا۔ وہ شخص کہتا ہے ہو جا تک میری نگاہ امام کے چہرے پہ تھی، جب امام نے فرمایا وہ ہو جائے میں نے دیوار دیکھی وہ سونے کی ہو گئی۔ ہو گئی، جب وہ ہو گئی سونے کی ہو گئی، اسی شخص نے کہا مولا آپ نے حکم بھی نہیں دیا، دیوار کو حکم بھی نہیں دیا، آپ نے صرف مثال دی ہے، وہ سونے کی ہو گئی۔ یہ کہہ کر میرے امام نے مسکرا کے فرمایا سائل یہی فرق ہے، یہی فرق ہے مومن اور امیر المومنین میں۔ ایک بس ایک چھوٹی جی گل جو آپ بالکل دیکھ رہا ہوں، میں پنکھے زیادہ ہو گئے جناب۔ یتلو علیہم آیات ہی، میرا حبیب جو بھی آیت اترے سب سے پہلے انہی مومنین پر تو نے اس آیت کی تلاوت کرنی۔
तिलावत मेरे भाई, तिलावत किरात नहीं। किरात और है, तिलावत और है। किरात होती है साबका जुमलों को दोहराना, तिलावत होती है समझ के पढ़ना, सही पढ़ना, जानना, समझना, मानना। ये तिलावत में अब आके तिलावत करो मेरा हबीब, तिलावत कर। हम सारे 1 मिनट देख लो मेरे पास है। तिलावत करना है जो आयत उतरे इन्हीं मोमिनीन पर। अब ये तिलावत इन मोमिनीन पर बराए तबलीग नहीं, वो रसूल की तबलीग से पहले मोमिन हैं। गौर नहीं फरमाया, रसूल की तबलीग से पहले मोमिन। और ये तालीम भी नहीं, रसूल उन्हीं में से है। जितना इल्म रसूल का है उतना इन्हीं का है। हम सारे मेरे भाइयों सारे, आपसे मैं सवाल करके आखिरी जुमला कहता हूँ कि जब बराए तबलीग भी तिलावत नहीं, बराए तालीम भी तिलावत नहीं, आपके शिव ने ऐसी गर्दन लिखी है, यहाँ में फर्क आया है। ये तिलावत क्यों कराई जा रही है? जो भी आयत उतरे इन मोमिनीन पर पढ़ो, तिलावत करो। तिलावत क्यों है? इतने बड़े मजमे को मैं एक बार मला जुमला कहना चाहता हूँ। ये तिलावत बराए तबलीग नहीं, बराए तालीम नहीं, अल्लाह ने तिलावत कराए ही इसीलिए है ताकि ये मोमिनीन तस्दीक करें, हाँ यही कुरान है। समझ आई? तस्दीक कुरान। बस आखिरी जुमला, जनाब अली बैठे हैं मस्जिद कूफा में। एक आदमी को अपने काम के लिए बाहर गया, सामने वाले दरवाजे से बाहर जाके भागता हुआ वापस आया और जनाब अली के आगे गिर गया। सरकार फरमाते हैं क्या हुआ? उसने कहा मौला मुझे सांप ने डराया है। हुन गल माहौल अच्छा है तो मैं कर लूँ, माहौल बेहतर है, गर्मी पिया दिए ना इवें ना। लेकिन मैं सुनाता हूँ उसे, वो गिर गया, वहाँ मुझे सांप ने डराया है। तो फिर कह दूँ जो सांप से डर रहा है वो वारिस कुरान नहीं हो सकता। बेल में, बस आखिरी बात से आखिरी, वो बेल में घुस रहा था। वाह सही, वाह ये भी आ गई। कहती है जारी रखो नहीं आ। मेरे इमाम ने फरमाया सांप तुझ पर मेरी इताअत वाजिब है। देखिए सिर्फ मेरे ऊपर आई, गर्मी मैनू लग रही थी, जोर मैं ही लगा रहा हूँ। जल्दी सांप मेरे पास आ जाओ। सांप आया और इमाम के सामने किताब दमातुल साकिबा देखे, उसने आके अपना मुंह ज़मीन पे रख के रगड़ने लगा। ये रगड़ नहीं रहा था, अली को सजदा ताज़ीमी कर रहा था। जब सर उठाया मेरे इमाम ने फरमाया बस सही। इमाम ने फरमाया मेरे इस आदमी को क्यों डराया है? सांप ने कहा मौला ये आपका नहीं है। जब कहा ना नहीं है, इमाम ने मुस्करा के फरमाया क्यों नहीं है? कहा मौला ये बैठता आपके आगे है और आपको मानता चौथे नंबर पे है। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।